ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ یکم شوال کا چاند دکھائی دینے پر منائی جائے گی عید الفطر، مگر کورونا کی روک تھام کے پیش نظر شہریان سادگی سے اپنے گھروں پر رہ کر ہی منائیں عید۔ حکومت و انتظامیہ نے جاری کی گائیڈ لائن۔ نظام مارکیٹ شاہ بازار میں واقع عبدالحی ریسرچ سینٹر میں موجود ہیں 1 تا 5 انچ جسامت والے قرآنی نسخے، کئی سو سال پہلے موجود تکنیک سے عوام متحیر۔ شہر میں کورونا کے بڑھتے قدم روکنے میونسپل ہیلتھ آفیسر کے عہدے پر ریاستی حکومت نے ڈیپوٹ کیا گورنمنٹ میڈیکل آفیسر کو۔ آئندہ 1 سال تک ڈاکٹر SH منگلیچا رہیں گے میونسپل ہیلتھ آفیسر۔ اور اپنے معصوم بچوں کو کھیلنے کے لیے باہر بھجوا کر ایک مظلوم ماں نے پھانسی لے کر لی خودکشی۔ جے بھوانی نگر علاقے میں پیش آئی واردات، کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ عید الفطر سے متعلق ریاستی حکومت نے ایک گائیڈ لائن گزشتہ شام جاری کی، جس کے مطابق وبائی حالات کے پیش نظر اس سال بھی عید الفطر سادگی کے ساتھ اپنے مکانات میں منانے کا حکم دیا گیا۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق امسال بھی ریاست کے مسلمانوں نے ماہ رمضان کے شب و روز کورونا سے بچاؤ کے قوانین پر عمل آوری کے ساتھ گزار لیے ہیں۔ اب جبکہ ماہ مقدس کا وداعیہ ہے اور عید الفطر کی آمد ہے، مسلمان اس دن اپنے رب سے اپنی مہینہ بھر کی نیکیوں و عبادات کی کمائی کا معاوضہ وصولتے ہیں اور عید کی شکرانہ دوگانہ ادا کرتے ہیں۔ تاہم پچھلے 2 سال سے عالم انسانیت پر کورونا وبا کے مہیب سائے ہیں، جس کے سبب حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس سال بھی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی قوانین کے تحت اس سال بھی عیدگاہوں، مساجد میں یا کھلے میدانوں میں اکٹھا ہو کر نماز ادا نہ کریں، بلکہ اس مرتبہ بھی عید اپنے گھروں پر ہی منائیں، بھیڑ جمع نہ کریں، ملنے ملانے میں بھی احتیاط ملحوظ رکھیں۔ حکومت نے اس اعلامیہ پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے تمام مقامی انتظامیہ و پولیس کو بھی سختی سے پابند کیا ہے۔ حکومت کا یہ اعلامیہ گزشتہ روز 11 مئی کو ریاستی وزارت داخلہ کے نائب سیکریٹری سنجے کھیڑکر کے دستخط سے جاری کیا گیا۔ اسی ضمن میں علماء کرام و عمائدین شہر کی ایک اہم میٹنگ ضلع و پولیس انتظامیہ نے آج ضلع کلکٹر آفس میں طلب کی تھی، جہاں ضلع کلکٹر سنیل چوہان اور پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا نے علماء کرام اور عمائدین شہر کو عید الفطر سے متعلق حکومت کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائن سے واقف کرواتے ہوئے ان سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر حکومت نے جو ہدایات دی ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ کورونا کو مزید پاؤں پسارنے کا موقع نہ ملے۔ یہ مسجد یا پبلک پلیس میں نہ کرتے ہوئے سبھی دھارمک کاریکرم اپنے اپنے گھر میں ہی اپنے کو منانا ہے، اور نماز پٹھن کے لیے مسجد میں یا کھلی جگہ پر، جیسے ہر سال اپنے عیدگاہ میدان میں چھاونی میں ہوتا ہے، شاہ گنج میں ہوتا ہے، اور بھی کئی جگہ ہوتا ہے، تو ایسی کھلی جگہ پر یا مسجدوں میں ایک ساتھ نہیں آنا ہے۔ اس کے پہلے جو گائیڈ لائن نکلی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو ایک ویکتی جو دھیان رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور ویکتی، وہ جو گائیڈ لائن ہے وہ جاری رہے گی، لیکن ہر بار جیسے ہم لوگ بڑی سنکھیا میں اکٹھے ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، اس طرح سے اس بار اکٹھا نہیں ہونا ہے۔ تیسری بات کہ جو اس کے پہلے گائیڈ لائن ہم لوگوں نے، سرکار نے جو گائیڈ لائن دی تھی جو ہم نے آپ سب تک پہنچائی تھی، دکانوں کے کھلنے کے جو ٹائمنگ ہے اسی ٹائمنگ پر دکان کھلیں گے، اس کے علاوہ دکان نہیں کھلیں گے۔ اب تک تو پچھلے 2-3-4 دنوں تک تو فالو ہو رہا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کل رات میں کچھ جگہ رات میں بازار چلے تھے۔ میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے طور سے سب تک یہ سندیش پہنچائیں کہ رات کا بازار نہیں کھل سکتا ہے، اور کیول جو ضروری چیزیں ہیں کرانہ، سبزی، دودھ اتیادی، یہ صبح کے ٹائم 11 بجے تک اور شام میں
अभी कलेक्टर साहब ने जैसे बताया शाम में कुछ घंटों के लिए केवल उसी टाइम में दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा दुकानें नहीं खुलनी है और बाज़ार में किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी है। और इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें जो आया है कि पूरे स्टेट में रात के वक्त में 144 धारा लगाई गई है, रात का कर्फ्यू है और इसके लिए रात के वक्त फेरी जो ये होता है ठेला या फेरी वाले इनके स्टॉल नहीं लगने हैं। तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि पिछले 1-2 दिनों से रात में कुछ जगह बाज़ार लग रहे हैं, तो सरकार का यह कहना है कि इस तरह के बाज़ार नहीं लगने चाहिए। उसी तरह से किसी भी प्रकार की मिरौणक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या कोई भी राजकीय कार्यक्रम रमज़ान ईद के मौके पर नहीं लिए जाएंगे। और फिर ये कहा गया है कि आप जैसे जो सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं समाज में, आप सभी के द्वारा और दूसरे भी माध्यमों के द्वारा ये जो सरकार की गाइडलाइन है इनको जनता तक पहुंचाना है, ताकि आखिरी आदमी तक जो समाज में है उन सब तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि कोरोना का जो फैलाव है उसको देखते हुए इस साल हम लोगों को ये बहुत ही सादे तरीके से खुदा की जो भी इबादत करनी है अपने अपने घर में रह के उसको इस बार करना है। और जो भी इसके दौरान सभी ने मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और कहीं भी बाहर जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं या किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इस तरह की गाइडलाइन दी गई है और आज आप लोग यहाँ पर आए तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम लोग जिला प्रशासन अपनी ओर से 24 घंटे काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए और हम अपनी ओर से तो लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप साहिबान लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे, अभी तक आपने दिया है और आगे भी देंगे ऐसी हमको पूरी उम्मीद है, तो यही अपील करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आज हमने बुलाया था। और बहुत खुशी है आप सभी बड़े संख्या में यहाँ आज आए हैं और ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये आप जनता तक पहुँचाएँ, यही आप सभी से दरख्वास्त है। धन्यवाद। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान हमसे विदा होने में है, लिहाजा अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने में नन्हे बच्चे एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश में हैं। हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। रोहेला गली के साकिन सैयद रियाजुद्दीन बियाबानी की साहिबजादी 7 साला सैयदा ज़ुबिया बियाबानी और 4.5 साला सैयदा मारिया बियाबानी ने भी इस साल अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और शदीद गर्मी के मौसम में भी भूख प्यास की परवाह किए बगैर अहकाम इलाही की पाबंदियों के साथ मजहब इस्लाम के एक अहम रुकन पर अमल पैरा होने की सआदत हासिल की। इसी तरह कबाड़ीपुरा इलाके के साकिन शेख सिकंदर के दोनों साहिबजादों सीम और समर ने भी रोज़े रखने की शुरुआत इस मुक़द्दस माह से की। मिलिंद नगर उस्मानपुरा के 7 साला अरबाज शाह, हनीफ शाह और आलिया शेख अनीस ने भी अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़े रखे। काचीवाड़ा के साकिन सैयदा अलवीरा, सैयद हिदायत और सैयद हुज़ैफ, सैयद मुजाहिद, शरीफ कॉलोनी के साकिन 10 साला मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूनुस भी इन नौनिहालों में शामिल हो गए जिन्होंने इस साल अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। इस तरह इस साल हज़ारों छोटे बच्चों ने अल्लाह के हुक्म पर और सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जिन पर उनके वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदार खुशी व मसरत का इजहार कर रहे हैं और उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश कर रहे हैं। हम भी MCN उर्दू ख़बरनामे की जानिब से सभी मासूम रोज़ादारों और उनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं इन रोज़ादार बच्चों को कबूल फरमाए और उनके जज्बे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाए। इंतहाई छोटा 1 इंच ज़खामत वाला कुरान मजीद शहरियान की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जो निज़ाम मार्केट में वाक़े अब्दुल हई रिसर्च सेंटर में मौजूद है। अल्लाह की किताब जो कि इंसानियत के लिए एक दस्तूर हयात की हैसियत रखती है, इस किताब में रहती दुनिया तक इंसानों के लिए ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई मौजूद है। इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद रब्बे कायनात ने ले रखा है। दुनिया इंसानियत जब इस मोजज़ाती दस्तूर के ताबे फरमान हो जाएगी तो ज़मीन पर जारी सारी बदनज़मियाँ, जंगो जदल, हुकूक़ तलफ़ी सब ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन पर अमन व अमान हो जाएगा। ख़ुद मुसलमान भी जब इस किताब के ताबे फरमान रहे तो ज़मीन पर अमन व अमान में रहे। इस किताब मुक़द्दस की नादिर व नायाब नमूने व नुस्खे दुनिया भर में अलग अलग मकामात व ममालिक में पाए जाते हैं। शहर औरंगाबाद के अज़ीम तारीख़ दां मोहम्मद अब्दुल हई मरहूम, जो नवादिरात और तारीख़ी अशिया के जमा करने के दिलदादा थे,
ان کے جمع کردہ نوادرات کے مجموعے کو ان کے فرزند عبدالہادی نے عبدالحی ریسرچ سینٹر میں جمع کیا ہے، جس میں 1 انچ کی سائز کا قرآن کریم کا نسخہ یہاں آنے والوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس ریسرچ سینٹر میں مزید چھوٹے اور قرآن مجید کے خوبصورت نسخے 1 تا 5 انچ تک بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھنے والے بڑے انہماک سے دیکھتے ہیں۔ 1 انچ کے اس نسخے کی طباعت دیکھنے پر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں جب کہ آج کی طرح جدید سہولیات بھی فراہم نہ تھیں، اس چھوٹی ضخامت میں 30 سیپاروں کو کیسے سمویا گیا ہوگا۔ قرآن مجید رمضان کا اہم تعلق ہے۔ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن 5 وقت نماز میں اور اس کے علاوہ تراویح میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ رمضان میں قرآن ہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ عبدالحی ریسرچ سینٹر میں قرآن بھی موجود ہے، جس میں 1 انچ سے لے کر 5 انچ 7 انچ تک قرآن موجود ہے۔ ان کی اہمیت 1 انچ قرآن کی یہ ہے کہ یہ کافی پرانا قرآن ہے، کئی سالوں پرانا قرآن ہے یہ، اور اس کی لکھت آج بھی ویسی ہی ہے، جیسی لکھی ہوئی ویسی ہی ہے۔ اس میں 5 انچ 2 انچ الگ الگ قسم کے قرآن ہیں، اور ایک طرف عربی میں ہے، دوسری طرف اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے۔ اس عبدالحی ریسرچ سینٹر میں کافی پرانا خزانے ہیں، اور اس میں عبدالحی مرحوم نے 5 کتابیں خدمت انجام دی اپنی حیاتی میں۔ خلد آباد، دولت آباد، اورنگ آباد اور اس کے علاوہ جالنا، ایسے ان کے کئی خدمات ہیں جو انہوں نے انجام دیے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی درخواست پر ریاستی حکومت نے ضلع ہاسپٹل بیڑ کے ڈاکٹر پارس ایس منگلیچا کو اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن پر میونسپل ہیلتھ آفیسر کی حیثیت سے نامزد کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 1 سال سے کورونا نامی وبائی مرض سے ساری دنیا پریشان ہے۔ اس مرض سے ہمارا شہر بھی بڑے پیمانے پر متاثر ہوا تھا، گو کہ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے اس مرض پر قابو پانے کے لیے کافی محنت کی، مگر اچانک سے اس ایک نئی افتاد کے ٹوٹنے سے ان پر کام کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ لہٰذا حالات قابو میں کرنے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ میونسپل ہیلتھ آفیسر کے عہدے پر کوئی قابل آفیسر ڈپوٹ کیا جائے، جس پر اب حکومت نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ضلع بیڑ کے ڈاکٹر پارس ایس منگلیچا کو 1 سال کے لیے اس عہدے پر ڈپوٹ کیا ہے۔ دیہی علاقوں میں کووڈ ویکسینیشن سینٹر پر انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ناقص انتظامات کے سبب ٹیکہ لگوانے کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور وہاں عوام کی بھیڑ امڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے کورونا پروٹوکول کی دھجیاں اڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ گزشتہ روز سلوڑ میں ریاستی وزیر مملکت عبدالستار نے شہر سلوڑ کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کی بدنظمی کا جب ذاتی طور پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انتظامیہ پر برس پڑے تھے۔ علاقہ بازار سونگی سے بھی کووڈ ویکسینیشن سینٹر پر اسی طرح کی بدنظمی اور انتظامیہ کی نااہلی اور غلط منصوبہ بندی نے ساری پول کھول کر رکھ دی ہے۔ یہاں سینٹر پر اور سینٹر سے باہر ٹیکہ لینے کے خواہش مند مرد و خواتین کی بے تحاشا بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ اس بھیڑ نے کورونا سے بچاؤ کے تمام اصول و ضوابط یہاں تک کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے بھی پرخچے اڑا دیے ہیں، اور ویکسینیشن سینٹر پر میلے کا سما ہے۔ اس کے باوجود بھی عوام کو ٹیکے لگوانے کے لیے اذیت ناک انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ پیر و منگل کے روز بازار سونگی کے پرائمری ہیلتھ سینٹر پر تقریباً 800 سے زائد شہریان نے حاضری دی تھی، لیکن نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے فقدان کے سبب بھیڑ بے قابو ہو گئی، اور پولیس کی مدد لینے کے بعد صرف 70 افراد کو ٹیکے لگوائے گئے۔ عوام میں سخت ناراضگی ہے، اور پی ایچ سی میں مزید ویکسین کوٹے کا مطالبہ ساکنان نے کیا ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد سخت پابندیوں کے سبب قدیم مونڈھا میں حمالی کرنے والے مزدوروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، اور وہ مالی بحران کا شکار ہونے لگے ہیں۔
واضح ہے کہ کورونا کی بے قابو ہوتی دوسری لہر پر کنٹرول کرنے کی غرض سے ریاستی حکومت نے پوری ریاست میں دفعہ 144 اور کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ لازمی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے صبح 7 تا 11 بجے تک کی چھوٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مونڈا میں حمالی کا کام کرنے والے محنت کش افراد جو دن بھر محنت کر کے 4 تا 500 روپے یومیہ کماتے تھے، آج ان کی آمدنی 50 تا 100 روپے ہو گئی ہے، جس سے ان کے گھریلو اخراجات نکلنا مشکل ہو گئے ہیں اور اب ان پر فاقہ کشی کی نوبت آنے لگی ہے، جس کی وجہ سے ان محنت کش افراد کے چہروں پر اداسی چھانے لگی ہے اور وہ حکومت و انتظامیہ کی جانب آس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ بحر عرب میں ہوا کے کم دباؤ کا پٹا بننے کی وجہ سے ریاست مہاراشٹر میں آئندہ 5 دنوں تک آسمان پر بادل چھائے رہیں گے۔ اسی طرح کہیں ہلکی تو کہیں زوردار بارش ہونے کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق بحر عرب میں ہوا کے کم دباؤ کا پٹا بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور یہ حالت آئندہ 5 دنوں تک بنے رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق اگلے 5 دنوں تک ریاست مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی گھن گرج اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، بالخصوص مغربی مہاراشٹر میں زوردار بارش ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ رنگ و روغن اور شجرکاری کر کے خلدآباد پولیس نے اپنے پولیس تھانے کا چہرہ مہرہ بدل دیا ہے۔ یوں تو خلدآباد کا سارا ہی علاقہ ماحولیات اور اپنے قدرتی مناظر و خوبصورتی کے لحاظ سے جنت نشان ہے، تبھی تو اس شہر کا نام بھی خلدآباد ہے۔ اس علاقے کے حسن میں اضافے اور ماحولیاتی تحفظ کے پیش نظر خلدآباد پولیس نے پولیس اسٹیشن کی عمارت کی مرمت و آرائش اور رنگ و روغن کے ساتھ ساتھ پولیس تھانے کی عمارت کے احاطے و اطراف میں مختلف قسم کے پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے سوکھے پڑے اس حصار کو سرسبز و شاداب بنانے کی غرض سے یہاں کی زمین پر جیسے گل بوٹے ہی ٹانگ دیے ہیں۔ اس علاقے سے گزرنے والے ساکنان کے لیے پولیس تھانہ کی دیوار سے متصل ایک پانپوئی کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ احاطے میں کھڑی پرانی و کھٹارا اوبڑ کھاوڑ گاڑیوں کو سلیقے سے لگا کر احاطے کو صاف ستھرا کیا گیا، پانی کا بہتر نظم کیا گیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ موکشدا پاٹل کی رہنمائی اور پولیس انسپکٹر سیتارام مہترے کی قیادت میں اس علاقے کو جس طرح صاف و شفاف بنا دیا گیا ہے، اسی طرح پولیس تھانے کے دیگر کام کاج کو بھی شفافیت دینے کا عزم مہترے نے کیا ہے۔ خلدآباد میں آلودہ پانی کی فراہمی کے معاملے میں متعلقہ افسران سے داد نہ ملنے پر مقامی ساکنان نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تاریخی شہر خلدآباد میں پچھلے 4 تا 5 ماہ سے بلدیہ کی جانب سے آلودہ گندے و بدبودار پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ شہریان نے بار بار اس معاملے میں بلدی افسران و انتظامیہ سے نمائندگی کی، تحریری عرضیاں و محضر پیش کیے، لیکن خلدآباد و بلدیہ کے افسران اور پولیس انسپکٹر ہی کی طرف سے عوام کے اس اہم مسئلے کے حل کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی۔ شہر کی صحت عامہ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ موجودہ وبائی دور میں بھی شہریان پینے کا صاف پانی نہ ملنے سے انتہائی ناراض و مشتعل ہیں اور اب انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ٹھان لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر میں 5 روز کے وقفے سے پانی سپلائی ہوتی ہے اور وہ بھی گندے و بدبودار پانی کی۔ MIM پارٹی کی جانب سے شہر صدر عبد المجید منیار نے بھی اس پریشان کن مسئلے کو لے کر کئی بار ضلع کلکٹر، بلدیہ کے چیف آفیسر اور عوامی نمائندوں و افسران سے نمائندگی کی، لیکن کوئی بھی کان دھرنے تیار نہیں ہے۔ وبائی حالات میں عوام صاف پانی کو ترس رہے ہیں اور بلدیہ انتظامیہ چین کی بانسری بجا رہا ہے یا محو خواب ہے۔ بلدیہ کو مستقل CO بھی نہیں ہے اور یہ چارج بھی نائب تحصیلدار دیشمکھ نے سنبھال رکھا ہے اور انہیں بلدیہ کے دفتر آنے کی فرصت بھی کم ہی ملتی ہے۔ افسران و انتظامیہ کی انتہی سے تنگ آ کر اب عوام عدالت جانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ گورنمنٹ DTED کالج عثمان پورہ کے احاطے سے گزر رہی ڈرینیج لائن ناکارہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے غلیظ پانی راستوں پر ابل رہا ہے، جس سے وہاں کے ساکنان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے۔ علاقے کے ساکنان کا کہنا ہے کہ یہاں لڑکیوں کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کردہ DED کالج ہے، یہاں پڑھنے والی طالبات کے لیے رہائش کا انتظام بھی یہیں پاس کے ہاسٹل میں کیا گیا ہے۔ اس طرح اس راستے پر SSC و HSC بورڈ کے آفس ہیں، ضلع پریشد اور B&C ملازمین کے کوارٹرز بھی یہاں موجود ہیں، مگر علاقے سے گزر رہی ڈرینیج لائن پرانی ہو جانے کے سبب بار بار بند ہو جاتی ہے اور چیمبرز ابلنے لگتے ہیں، اور یہی غلیظ پانی نہ صرف دور تک راستے پر بہنے لگتا ہے بلکہ وہاں
غلیظ پانی کی جھیل جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے ان لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہے، مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں۔ ان ساکنان کا مطالبہ ہے کہ اس بند ڈرینیج لائن کی فوری مرمت کروائی جائے۔ یہ ڈی ایڈ ہاسٹل ہے سر، یہ لیڈیز ہاسٹل میں پانی پورا لیڈیز کا ڈی ایڈ کالج ہے، اے سی سی بورڈ ہے، فارسٹ آفس ہے، کوارٹر ہے پی ڈبلیو ڈی کے، پورا روڈ میں پانی جا رہا۔ یہ اس میں کیا ہو رہا، پورا کمپلین دے کے کچھ بھی نہیں کام کر رہے سر۔ یہاں سے یہاں کالج ہے، ڈی ایڈ کالج ہے، ہمارے کوارٹر ہے، اتنی پریشانی ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو بیمار گر رہے، سردی زکام چل رہے، پھر ابھی کرونا کا چل رہے، اس سے اور بچے بیمار گر رہے۔ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کرے، یہ کوئی پریشانی نہ ہونا چاہیے، پھر ابھی بیماری کا اتنا مسئلہ حل چل رہی ہے، آپ سے ونتی ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کریے۔ کالج ہے بھیا، ایس ایس سی بورڈ ہے، فارسٹ آفس ہے، بچے آتے جاتے، پورے گھان طبیعت خراب ہو رہی ہے یہاں پہ۔ 3 مہینے سے 8 دن کو 4 دن کو پرابلم ہوتے رہتا ہی۔ ایک ماں نے اپنے 3.5 اور 6 سالہ ننھے منھے بچوں کو گلی میں کھیلنے کے لیے بھجوایا اور اپنے رہائشی مکان کی چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ یہ واردات جے بھوانی نگر علاقے میں پیش آئی ہے۔ اس معاملے میں پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق کلپنا اور کرشنا پاکھرے کی 8 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ ان کے 6 سال اور 3.5 سال کے 2 بچے ہیں۔ کلپنا کا شوہر شرابی ہے اور شراب پی کر معمولی وجوہات پر بیوی سے مار پیٹ کیا کرتا تھا، جس کے سبب کلپنا کی زندگی کے شب و روز اذیت میں گزر رہے تھے۔ گزشتہ پیر کو بھی رات 2 بجے تک دونوں میں لڑائی جھگڑا جاری تھا اور پڑوسیوں نے بیچ بچاؤ کر کے جھگڑا مٹایا تھا، لیکن دوسرے روز پھر سے صبح ہی سے میاں بیوی کی تکرار ہوتی رہی۔ شوہر نے کلپنا سے مار پیٹ کی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کلپنا نے دونوں بچوں کو آنگن میں کھیلنے کے لیے کہا۔ بعد ازاں بچے قریب ہی رہنے والی ایک بزرگ خاتون کے گھر چلے گئے۔ اسی اثنا گھر میں اکیلی کلپنا نے پھانسی پر جھول کر خودکشی کر لی۔ 11:30 بجے کے قریب اس واقعے کا پتہ چلا تو کلپنا کو فوری گھاٹی اسپتال لایا گیا، جہاں شعبہ حادثات کے ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ واردات کی اطلاع پاتے ہی مکندواڑی پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر امول مسکے نے جائے واردات پر جا کر معائنہ کیا اور اتفاقی واردات کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانچ پڑتال حوالدار شرساٹ کر رہے ہیں۔ آدھی رات کو پولیس کمشنریٹ میں آدھم کے 2 شرابیوں نے وہاں خوب ادھم مچایا اور اسی وقت پولیس کمشنر سے ملنے اور بات کرنے کی ضد کی، جس پر پولیس نے ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا اور انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ گزشتہ روز شراب کے نشے میں دھت 2 بلانوش لکشمن راؤ ویشنو اور پرفل اشوک موٹے رات 1:30 بجے کے قریب لڑکھڑاتے ہوئے پولیس کمشنر آفس آ پہنچے۔ دفتر میں داخلے پر پولیس والوں نے انہیں روکا تو وہ بضد ہو گئے کہ انہیں اسی وقت پولیس کمشنر سے ملنا ہے اور وہ اپنی شکایت کمشنر ہی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے انہیں سمجھایا کہ کمشنر صبح ملیں گے، تم لوگ صبح آؤ، تو وہ دونوں نے ہنگامہ و چیخ پکار شروع کر دی۔ انہیں سمجھانے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں تو آخرکار بیگم پورہ پولیس کو بلوایا گیا اور دونوں کی طبی جانچ کے ساتھ ہی کارروائی کا حکم دیا گیا۔ پولیس نے فوری دونوں کو تحویل میں لے لیا تو وہ پولیس وین میں بھی بیٹھنے تیار نہ تھے۔ زبردستی انہیں گاڑی میں ٹھونس کر پہلے بیگم پورہ پولیس اسٹیشن اور پھر گھاٹی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کے میڈیکل کیے گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کے نشے میں ہونے کی رپورٹ دی اور دونوں ہی کے خلاف بیگم پورہ میں معاملہ درج کر لیا گیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ 1 شوال کا چاند دکھائی دینے پر منائی جائے گی عید الفطر، مگر کورونا کی روک تھام کے پیش نظر شہریان سادگی سے اپنے گھروں پر رہ کر ہی منائیں عید۔ حکومت و انتظامیہ نے جاری کی گائیڈ لائن۔ نظام مارکیٹ شاہ بازار میں واقع عبدالحی ریسرچ سینٹر میں موجود ہیں 1 تا 5 انچ جسامت والے قرآنی نسخے، کئی 100 سال پہلے موجود تکنیک سے عوام متحیر۔ شہر میں کورونا کے بڑھتے قدم روکنے میونسپل ہیلتھ آفیسر کے عہدے پر ریاستی حکومت نے ڈیپوٹ کیا گورنمنٹ میڈیکل آفیسر کو۔ آئندہ 1 سال تک ڈاکٹر SH منگلیچا رہیں گے میونسپل ہیلتھ آفیسر۔ اور
اپنے معصوم بچوں کو کھیلنے کے لیے باہر بھجوا کر ایک مظلوم ماں نے پھانسی لے کر لی خودکشی۔ جے بھوانی نگر علاقے میں پیش آئی واردات، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔